اللہ کے لیے سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، شخصیتوں کا نہیں۔ سچائی کہاں ہے بس اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے چونکہ میرے حضرت نے کہہ دیا لہٰذا یہ درست ہے۔ بھئی آپ کے حضرت ہزار مرتبہ قابل احترام، لیکن وہ معصوم تو نہیں ہے۔ معصوم تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عصمت ان پہ ختم ہے۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، بریلوی مکتبہ فکر میں انہیں مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ ہمیں ایک مسئلے میں وتر کے نماز کی ضرورت پیش آ گئی تھی، ہم نے فون کیا انہیں کراچی، اور جب بھی بات ہو بہت شفقت فرماتے ہیں۔ نام کیا ان کا لینا ہے؟ میں نے عرض کیا مفتی صاحب یہ آپ نے چیزیں لکھی ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو فرمانے لگے ہاں میں نے یہ لکھا۔ میں نے کہا حضرت آپ کی تحریر پہ نہیں کچھ کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا فتویٰ یہ۔ فرمایا ہاں تم صحیح سمجھے ہو، فتویٰ یہی ہے۔ میں نے کہا حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے، آپ کے امام ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، اس کے بالکل برعکس فتویٰ دیا ہے۔ کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی۔ فرمایا حضرت ہمارے امام ہیں، حضرت کی بات کے علاوہ ہم کسی کی نہیں مانتے، میں ان کے فتوی کو دیکھ کے فتویٰ لکھتا ہوں۔ ہم بڑی تعریف کی، اور آخر پر کہنے لگے کہ جناب والا ہم نے حضرت کو مفتی امام مانا ہے، نبی نہیں مانا۔ نبی ہوتا ہے جس کی بات میں غلطی نہیں ہوتی، حضرت سے علمی اختلاف ہے میرا سو ہوتا ہے۔ کتنی قابل قدر بات کی۔ ہم اہل السنہ کا عقیدہ ہے، اہل تشیع مانتے ہیں کہ ائمہ معصوم ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں، نہ سیدنا ابو بکر، نہ سیدنا علی، عمر، ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود، سب کے سب علم کے ستون ہیں اور علمی علم ہے رضی اللہ عنہم، لیکن معصوم کوئی نہیں۔